چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے اس طرح کی باتیں مشہور کی ہیں۔ اس کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب چونکہ بات کا تسلسل ایسے چل پڑا ہے تو آپ کو بات سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، وگرنہ ویسے اگر آپ کو یہ باتیں سنائی جائیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ جی کیا باتیں ہیں، لیکن چونکہ بات کا تسلسل ایسا چل پڑا ہے اس لیے اب آپ کو بھی بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے یہ واقعہ سنا، کئی دفعہ سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ ایک راستے سے گزرتے تھے، ایک بڑھیا آگ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا آپ وہاں سے گزرے تو کوڑا نہیں پھینکا گیا آپ کے اوپر، تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ جو بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی وہ کدھر ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا جی وہ تو بیمار ہے، فلاں جگہ پہ اس کا گھر ہے تو وہ وہاں ہے، تو آپ اس کا پتہ لینے کے لیے چلے گئے۔ تو وہ بڑی متاثر ہوئی نبی علیہ السلام سے کہ یہ ہے وہ بندہ جس کے اوپر میں اس طرح گندگی پھینکا کرتی تھی اور آج میں نے اس کو نہیں پھینکی، تو یہ میرے ہی گھر میں میرا پتہ لینے کے لیے آ گیا۔ سنا ہے کہ نہیں؟ اب ظاہر ہے آپ نے بھی تو علماء سے ہی سنا ہے نا، آپ نے بھی آج خود تو نہیں بنایا، آپ نے بھی تو کسی علم والے سے ہی سنا ہوگا، لیکن اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، یہ بس ایسی باتیں، کوئی اس کا سر پاؤں نہیں۔ میں آپ کی مسجد آپ کو نمازیں پڑھاتا ہوں، جمعے پڑھاتا ہوں آپ کو، میں اگر یہاں سے گزروں اور کوئی میرے اوپر کوڑا پھینک دے تو آپ کریں گے کہ بیٹھی رہیں گے؟ اٹھو گے کہ نہیں؟ کوئی ہلو گے نا، کوئی حرکت کرو گے، یار ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، کس کی جرت ہے ان کی طرف انگلی اٹھائے، کس کی جرت ہے کہ یہ کرے؟ تو بھائی نبی علیہ السلام کے ماننے والے تو صحابہ تھے، صحابہ کے اوپر تکلیف آئی وہ الگ جگہ، لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ نہیں برداشت کرتے تھے۔ آپ جب نبی علیہ السلام کو نے جب نبوت کا اعلان کیا، ابوبکر صدیق ایمان لے کے آئے، حضرت علی چلے اگرچہ چھوٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ تھے، باقی حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے اور حضرت عمر تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، طلحہ زبیر، یہ بڑے بڑے صحابہ تھے۔ یہ کہاں تھے اس وقت کہ ایک بندہ نبی علیہ السلام کو کوڑا پھینک رہا ہے؟ یہ کدھر ہیں لوگ؟ کسی کی کیا جرت ہے؟ ہم تو کسی عام بندہ مومن کے اوپر کوئی ایسے پھینک دے تو ہم وہاں لڑ پڑتے ہیں، بھائی تم کون ہوتے ہو؟ ٹھیک ہے تم نے بات ماننی ہے نہیں ماننی وہ اپنے جگہ پہ، لیکن گندگی پھینکنا یہ تو ویسے ہی اخلاق کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے۔ تو یہ بس ایسے ہی بات آپ نے مشہور کر دی، کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ بھائی لوگوں کے اخلاق اچھے کرنے ہیں تو کرو، لیکن غلط باتیں تو نہ سناؤ۔ غلط باتیں سنا کے اخلاق اچھا کرنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اخلاق اچھے کرنے کے قرآن کی آیات ختم ہو گئی ہیں کیا؟ حدیثیں ختم ہو گئی ہیں کیا؟ نبی علیہ السلام کے صحیح واقعات ختم ہو گیا کہ ہمیں اس جیسے واقعات کی ضرورت پڑ گئی کہ ہم لوگوں کو اس جیسے واقعات سنا کے کہیں کہ بھائی نرمی اختیار کرو؟ دیکھیں نبی علیہ السلام کے اوپر کوڑا بھی پھینکتے تھے تو نبی علیہ السلام کچھ نہیں کہتے تھے۔ کیا ضرورت ہے اس طرح کے واقعات سنا؟ جبکہ یہ ہے بھی نہیں، چلو ہوتا تو ہم کسی حد تک کہتے چلو یار ہے تو صحیح نا، اس کا تو کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہے، لیکن مشہور کر دیا، بیان کر دیا، اور آپ نے بھی سنا، میں نے آپ سے پوچھا آپ خود کہہ رہے ہیں ہم نے سنا ہے، تو کوئی سر پاؤں نہیں اس کا۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق بہت بلند ہیں، اس کو ان اخلاق بلند کو بیان کرنے کے لیے اس جیسے واقعات کا سہارا لینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں۔ یہ بتانا ہے، یہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ طائف کے پاس، طائف بستی کے اندر گئے، وہاں جا کے اللہ کی توحید سنائی اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو پتھر مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا، یہ بات ہے سنانے کہ آپ نے ان کے خلاف بد دعا نہیں کی۔ آپ نے کہا یا اللہ ان کو، یہ اگر میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں ان کی نسلوں میں ہی کوئی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو مسلمان ہوں، یا اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو پتہ نہیں ہے میرا کہ میں کون ہوں۔ یہ بات سنا ہے نا جو اصل بات سنانے کی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا درجہ نبی علیہ السلام اتنے آپ کو پتھر ماریں گے کہ آپ لہو لہان ہوں گے، آپ کے نعلین مبارک، آپ کے جوتے مبارک آپ کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئے، اس وجہ سے خون بہت زیادہ لگ چکا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پتھر لگنے سے خون تبھی نکلتا ہے جب پتھر زیادہ لگتے ہیں، ایک دو پتھر سے اتنا خون نہیں نکلتا کہ وہ پاؤں تک ہی پہنچ جائے، پتھروں سے خون تبھی نکلتا ہے جب پتھر بولیں زیادہ لگتے ہیں۔ تو یہ بات بتا رہا تھا آپ کو کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگوں نے اس طرح کی باتیں بنائی ہیں،
جو کہ نہیں ہے۔ ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی